عید کا اپنا انجوائے کرتے ہیں اس کو. رمضان کے روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رکھ لو, گرمیوں میں اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو کیس آ رہے ہوتے ہیں, یار آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی, دیکھنا کہ گرمی زیادہ ہے تو نہیں رکھوں گا, اگر نہیں ہوئی تو پھر نیت کر لوں گا. اس طرح کے سیٹ اپ چل پڑا ہے. تو اللہ میاں کو ایسے خدا ماننے کی ضرورت بولو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ابو جہل جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا, اس کو پتا تھا پڑھنے کے بعد بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ اگر ابو جہل اس دور میں پیدا ہوتا, کہتا یار میں خام خامے میں نے بلا وجہ کلمے کا انکار کیا, یار پڑھ لیتا کیا جا رہا تھا, 1400 سال سے گالیاں پڑھ رہی ہیں مجھے. اس کو پتا تھا بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے, پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں میرے بھائی, جب آپ مانتے ہو تو ان احکام کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا, سارا دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں, جو نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں, جو داڑھی جس نے رکھ لی وہ بھی ویسے ہی ہے, بغیر داڑھی کے بھی ویسے ہی ہے, اور بلکہ وہ تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے. اور جناب جس نے سود سے بچ گیا, سودی بینک میں جاب چھوڑ دی, وہ زیادہ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. جو بینک کا مینیجر بنا ہوا ہے وہ نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا, جو بہن کی وراثت دے دیتا ہے وہ تو ٹینشن میں آتا ہے, جو کھا جاتا ہے آج ان کے مزے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کوئی آسمان نہیں. لوط علیہ السلام کا واقعہ, وہ اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے پوری قوم کو پٹک دیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں اب تو قانون پاس ہو رہے ہیں دنیا میں, اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے. نہ آسمان پھٹ رہا ہے نہ زمین پھٹ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں ہے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور اساطیر الاولین, مشرکین کہتے تھے پرانے لوگوں کے نصیحت کرنے کے لیے قصے کہانیاں ہیں, کیونکہ موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو قصے چاہیے نا سنانے. تو یہ سنا دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات سنا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا. تو پرانے قصے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا, ایک نیچرل پروسیس ہے, ہم پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں. ہم بھی پیدا ہو گئے, جہاں اتنے لوگ ہو رہے تھے تو ہم بھی مارکیٹ میں آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو سب کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, ہماری ماں کی چھاتیوں میں بھی ہو گیا. سب کو بچپن میں ماں کی ممتا ملتی ہے, ہمیں بھی مل گئی. سب کا آسمان سے بارشیں جب برستی ہیں تو سب پیتے ہیں پانی, ہم بھی پی لیتے ہیں. خربوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آج سے تھوڑی ہو رہے ہیں. کوئی یہ خربوزے پہ پورا مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ بیان کر دیا, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی خربوزہ پہلی دفعہ تھوڑی پیدا ہوا ہے, آج ہمیشہ سے پیدا ہو رہا ہے. کھا رہے ہیں خربوزے کے, وہ بھی بنتا ہے, اس کی فروٹ چاٹ بھی بنتا ہے, انار بھی بنتا ہے, سبزیاں بھی ہوتی ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک دن آئے گا ہم 50 سال کے, 60 سال کے اور 70 80 85 سال کے ہو کے بالآخر انتقال کر جائیں گے. تو ایک دن مر جائیں گے تو قبر میں دفنا دیے جائیں گے, پھر کیڑے آ کے لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے. مولویوں کی باتیں, فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ نہ فرشتہ کسی نے دیکھا, نہ کوئی جو ہے وہ سوالات کبھی قبر کھول کے ہمیں نظر آئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے, نہ ہمیں کبھی قبر میں آگ نظر آئی کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, نہ کبھی قبر میں ہمیں کوئی باغ نظر آیا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. سب بنائی ہوئی باتیں ہیں, قصے ہیں, کہانیاں ہیں. خربوزے کھاؤ اور موج مستی کرو اور زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ لائف اسٹائل ہے آج کس کا؟ ہاں کبھی کبھار ٹوپی پہن لیتا ہے کیونکہ کلچر ہے ہمارا, اسلام کلچر کا حصہ ہے نا. جیسے 25 دسمبر کو جتنے بھی کرسچن ہیں نا, چاہے وہ کرسچینٹی کو نہیں مانتے ہوں, لیکن وہ میجورٹی ان میں چرچ چلی جاتی ہے کہ یار باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ 25 دسمبر کو تو چرچ میں چلے جاؤ نا. تو ایسے ہی مسلمان کہتا ہے بھائی کوئی بھی نماز نہ پڑھو, جمعے کو تو تھوڑا نہا دھو لیا کرو, اس بہانے آدمی تھوڑا سا نہا دھو لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹوپی پہن لیا کرو, تھوڑا مسلمان لگتا ہے دیکھنے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ختنے بھی کرا لیتے ہیں. اور یار مر گئے تو جنازہ پڑھوا لو. ہر ایک قوم کا مرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ہم تھوڑا چونکہ مسلم ٹائپ کے اور ذرا پروٹوکول کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. جنازہ ونازہ اگر بالفرض بخشش ہونی ہوئی تو ہو جائے گی, نہیں ہوئی تو کیڑے ویڑے کھا کے کیا کر دیں گے بھائی. اس کا بھی امکان ہے نا, ایسا نہ ہو کہ واقعی سچی مچی کا قبر کا عذاب ہی نکلے. تو تھوڑا سا سیف سائڈ بھی رکھی ہوئی ہے مسلمان نے. تھوڑا سا کیا رکھا ہوا ہے یار, ایک تھوڑا سا اپنے لیے رکھو تھوڑا بہت. تبھی مسجد میں آ کے کبھی چندے کے باکس میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں. یار بالفرض اگر یہ سب سچ نکلا تو میں تو چوڑے میں آ جاؤں گا. یہی ہوتا ہے نا. تو یار تھوڑا بہت تو یار ایک کنواں کھدوا دو, یار ایک پنکھا لگا دو ابا کے نام کا, شاید ابا ٹینشن میں ہو وہاں پہ,
تو ہو سکتا ہے پنکھا لگانے سے شاید کچھ ہو جائے, نہیں تو کیڑے نے کھا کے ختم کر دیا تو گریبی. یہ کانسیپٹ مسلمان کا اس وقت بولو نا چل رہا ہے. یہ وہ تصور نہیں ہے جس کی بیس پر آپ اپنی لائف کو بالکل تبدیل کر لو. اس میں آپ ٹرائل بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کرو گے کہ بالفرض اگر جنت جہنم سچی مچی میں نکل آئی تو کچھ بخشش کے تھوڑے بہت چانسز ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن جب یہ تردد اور شک ہوگا تو انسان بڑی قربانی نہیں دے سکتا, وہ کلچر سے نہیں ٹکر لے سکتا, وہ جان نہیں دے سکتا, وہ کلچر کے مخالف, وہ خاندان کی مخالفت بولو نہیں کر سکتا. وہ بلال حبشی کی طرح ایسا نہیں کر سکتا کہ پوری قوم کو چھوڑ دے, غلام ہو اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جا رہے ہوں اور وہاں بھی احد احد کا وہ نعرہ لگا رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے مسلم بن جاؤ یا پورے ادھر کو ہو جاؤ. آپ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے تکلف کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. عید منا لیا کرو, خوشی ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت, ویسے بھی عید کی نماز آتی بھی نہیں لوگوں کو, ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں کہ